نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا، جسے دیکھنے کے بعد میں انتہائی خوف میں مبتلا ہو گیا۔ پھر میں قریش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ اس وقت میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا اور میرے بال کندھوں میں لٹک رہے تھے، یعنی پراگندہ حال اور بکھرے ہوئے تھے۔ کاہنہ نے میرے چہرے سے افسردگی اور دہشت محسوس کر لی۔ میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا، ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا شخص سوال کرنے سے پہلے کاہنہ کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا تھا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا ہے کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئی۔ وہ درخت سورج سے زیادہ روشن اور منور تھا۔ اس کے بعد میں پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب عرب و عجم اسے سجدہ کر رہے ہیں اور اس کا نور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے، لیکن جب قریب ہوئے تو ایک نہایت حسین نوجوان نے، جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، انہیں مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دی اور آنکھیں باہر نکال دی۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی کاہنہ کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ مجھ سے یوں گویا ہوئی، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند بزرگوں نے بتلایا کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے۔ ان دنوں ابھی عبد المطلب مکہ میں بقید حیات تھے۔ ان بزرگوں کے ساتھ ایک یہودی تیمہ بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں تجارت کے مقصد سے جا رہا تھا۔ عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس شخصیت کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح تہو تیگ کر دے گا۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نامی آدمی اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے پردہ ہٹایا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ملائکہ اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اچانک عامر کا بت اوندھا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہو گئی جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم نے بھی سنا جو میں سن رہا ہوں؟ بیوی نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ پھر بیوی نے کہا، اے عامر، اس سے ذرا یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا، اے مبارک حاطف، وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوا ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار اپاہج تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے صحت کاملہ
اور شفائے عاجلہ سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ تلاش کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر حاضر ہوا اور عرض کی، خدارا اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دیں۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ عامر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ اس وقت آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی یہ شکل و صورت ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرے انور، آنکھیں، پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھا، بلا شبہ وہ نبی تو یہی ہے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا، میرا بیٹا۔ پادری نے کہا، ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ عبد المطلب نے کہا، دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رحم مادر میں تھا۔ پادری نے کہا، تم نے سچ کہا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیحال میں لے آئی۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا، اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، احمد۔ اس پر اس نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔